السلام علیکم۔ بہت ہی خطرناک اور بڑی خوفناک تقریریں ہو گئی ہیں۔ وکلا کنونشن میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اب نظر آ رہا ہے کہ وکلا سڑکوں پر آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ اب ایسی وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 2007 کو لوگ بھول جائیں گے، اور ان تقریروں میں اور جس طرح کے نعرے لگے ہیں، جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب وکلا سڑکوں پر آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے 90 دن کے اندر الیکشنز کا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالی، ججز اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا رہے، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ملک میں کیا حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین کی اس طرح کی پامالی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ باقاعدہ اعلامیہ سامنے آ گیا ہے، قرارداد سامنے آ گئی ہے، اور اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن جو تقریریں ہوئی ہیں، جس طرح سے نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ صاحبہ نے جو تقریر کی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے تو کہہ دیا کہ ججز بزدل ہیں، یہ تک کہہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی خواتین کے حوالے سے جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ پھر کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی جس نے سٹیٹس کو توڑا اسے غدار کہہ رہے ہیں۔ ملک کے اندر آئین اور قانون لاپتہ ہو گیا ہے، جسے ڈھونڈنے کے لیے وکلا سڑکوں پر نکلے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر ربیہ باجوہ کا وکلا کنونشن سے دھواں دھار خطاب، اس کا صرف کچھ حصہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ ان کی ویسے 6 منٹ سے زیادہ کی تقریر ہے غالباً، جو بہت جذباتی وہ نظر آئیں، اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پر۔ پھر انہوں نے خود کو باغی کہہ دیا، باغی ہوں میں، باغی ہوں، انہوں نے کہہ دیا کہ اس نظام سے اب میں بغاوت کر رہی ہوں۔ اسی طرح جناب لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اور سازش کیا ہوتی ہے۔ یہ بات اعتزاز احسن صاحب نے پہلے پروگرام میں کہی کہ جناب عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا، باہر کی طاقتوں پہ کے کہنے پر آپ نے ہٹایا، یہ آپ نے کیوں کیا، یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ پھر جناب ہال اندر باہر سے بھرا ہوا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا، انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال کو مخاطب کیا اور کہا کہ فیصلہ دے۔ بابر امان صاحب بڑے جذباتی نظر آئے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کی بیٹیاں 5 ماہ سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو بڑے جذباتی مناظر تھے، بڑے جذباتی نعرے تھے، بہت جذباتی تقریریں تھیں، اور اس میں جناب جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وکلا کافی زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل 90 دنوں کے آئینی طور پر مقررہ مدت کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ پاکستان میں وکلا پاکستان کی آئین، شہریوں کے بنیادی حقوق اور شہریوں کی آزادی کے محافظ ہیں۔ پاکستان میں وکلا برادری ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی رہی۔ سویلین بالادستی، آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور آئینی اداروں کی آزادی اور سالمیت وکلا برادری کے اولین اقدار ہیں۔ پاکستان اپنی آئینی اور سیاسی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، جس میں آئینی نظام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عدالتی فیصلوں کو پامال کیا جا رہا ہے، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی ٹائم لائنز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان اداروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو خود آئین کے ذریعے بنائے گئے اور اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے۔ ایک آئینی باطل اور انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود آئین کی طرف سے فراہم کردہ انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے خلاف ورزی اور ان کو پامال کر رہے ہیں۔ جبری گمشدگیوں نے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ آئینی فرض ہے کہ تمام شہریوں کے لیے برابری کے ساتھ بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وکلا بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں کی بار بار گرفتاریوں اور اختلافی آوازوں کی مذمت کرتے ہیں۔ وکلا ان اقدامات کو طاقت کا غلط استعمال اور سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ بار ایسوسیشنز اور کونسلز کا اولین فریضہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں اور اس سلسلے میں ہر وہ کام کریں جو اس کی قانونی صلاحیت کو کے اندر آتا ہو۔ اب جناب نعرے لگے ہیں اسلام آباد پاکستان وکلا کنونشن میں، آئین کی خاطر زندہ ہیں، وکلا زندہ ہیں، وکلا زندہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جناب اس میں یہ بھی کہا گیا، سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ جی میڈیا سے کہا دلیری کا مظاہرہ کرو۔ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام نہیں لینا جو اس دقیانوسی نظام کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کھل کر نام لیں۔ پھر جناب شدید نعرے بازی ہوئی، ہم چھین کے لے گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، آزادی کے فلک شگاف نعرے، زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں کے نعرے لگے۔ اسی طرح جناب یہ کہا کہ جی وکلا تحریک کا آغاز ہو گیا، اور کہا کہ جی ہمیں ایسے ججز نہیں چاہیے جو اپنے فیصلوں پر ڈر اور خوف کی وجہ سے عمل درآمد نہیں کرواتے اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرتے۔ ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ انہوں نے کہا جی جس کو ریلیف چاہیے، جس کو صحیح فیصلہ چاہیے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ پشاور آئے، پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ صحیح فیصلے دے گی، یہ بات وہاں پر ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر قومی ترانے سے آغاز ہوا،
اس کنونشن کا، اور اس کے بعد جو تقریر ہوئی آپ یہ سنیے جو ربیہ باجوہ صاحبہ نے جس طرح اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو حیران کر دیا سب کو، ایک خاتون ہوتے ہوئے جتنی بہادری کا وہ مظاہرہ کر رہی ہیں، جس طرح کی تقریریں کر رہی ہیں، جس طرح آواز اٹھا رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے لیے بھی ظاہر ہے خطرات بڑھ رہے ہیں. بار بار کہہ رہی ہیں میں باغی ہوں، میں بغاوت کرتی ہوں، اور اس طرح شعر پڑھتی ہیں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے. اور یعنی اس طرح کے اشعار میں پڑھے کہ جی موت کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور اس طرح اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا. اس کے ساتھ جناب لطیف کوسہ صاحب نے کہا سازش اور کیا ہوتی ہے، امریکہ کی غلامی کرتے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے. ہینری کسنجر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے. امریکہ کے ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ ڈونلڈ لوک کے کہنے پر تم نے وزیر اعظم چلتا کر دیا، اور سازش کیا ہوتی ہے. تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، اور غلامی کیا ہوتی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سن لیں، کون سا قانون جس پر صدر نے دستخط ہی نہیں کیے اور آپ نے قانون بنا دیا. پھر ربیہ باجوہ صاحبہ کا کوٹ کیا جا رہا ہے ججز بزدل ہیں جو اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے. اب یہ لطیف کوسہ صاحب کو سن لیجئے کہ کس طرح کے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا کہ جی یہ کیا آپ نے کیا ہے، کس طرح ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو چلتا کیا. اب اس میں ان کی اپنی پارٹی شامل ہے پیپلز پارٹی، اس کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ سب آپ لوگوں نے کس طرح سے کیا، کیوں کیا، اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے آج یہاں پر کھڑا ہے. اور جس طرح وہ جذباتی نظر آئے، اندر رکھا ہوا ہے، پاور سلاسل کیا ہوا ہے، اور غلامی کیا ہوتی ہے. وہ کون سا کہتے ہیں آفیشیل سیکریسی ایکٹ، وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. اور بھائی اس میں کون سی سازش ہے بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے. یہ عمران خان سائفر کیس کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں کیا ایسا ہوا ہے. تو بھرپور طریقے سے عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور سازش کیا ہوتی ہے، تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، پاور سلاسل کیا ہوا ہے، اور غلامی کیا ہوتی ہے. وہ کون سی، یہ دیکھیے سازش اور غلامی اور کیا ہوتی ہے. تو بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کی وکالت بھی کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، آپ نے ابھی کئی فیصلے دینے ہیں، خدا را ان کو چھوڑنا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ کریں، میں کہتا ہوں آپ کا وہ فیصلہ روایت بنا دے گا. بے شک فیصلہ ہمارے خلاف کریں مگر کریں ضرور. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون محترم جج جسٹس اے آر کارنیلیس کی پیروی کر رہا ہے اور کون سا جج جسٹس منیر کی میراث لے کر چل رہا ہے. آج پاکستان کے آئین پر حملے کیے جا رہے ہیں اور عدالتوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. فیصلہ دینے کے بعد چیف جسٹس صاحب آپ گھر چلے جائیں اور آرام کریں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یعنی چیف جسٹس کو اگر کوئی خوف ہے تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آخر میں جناب بابر امان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ بھی سن لیجئے. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ایشیا میں سب سے بڑی تعداد میں جو سیاسی قید کا شکار ہیں وہ خواتین ہیں. آپ المیہ دیکھیں 5 ماہ سے پوسٹ اریسٹ بیل درخواست سب سے بڑے صوبے کا ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکا. آپ قانون میں دیکھیں جو فرنگی نے بنایا، خاتون اگر گرفتار ہو جائے تو اسی تجیب بنیادوں پر ضمانت دی جائے گی. بینچ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ وکلا سے زیادہ کوئی اس کام کو سمجھتا ہے. اس ملک میں کوئی چیف، کوئی عہدہ ایسا نہیں جو کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے دروازے پر انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا. کوئی محکمہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پر نہیں آتا. میں آئین، قانون، ملک، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹی کے نام کے اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے. آپ کی بیٹیاں 5 ماہ سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہیں جناب تقاریر، یہ ہیں جذبات جو وکلا کنونشن میں نظر آئے. تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور اب سڑکوں پر آنے کی بات ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جناب بلوچستان کے بھی وکلا تھے، ان کی طرف سے بھی اس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں. میں نے آپ سے بتایا پورے پاکستان سے تھے، خیبر پختونخوا سے تھے، سندھ سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے. تو اگر آپ دیکھیے تو اب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بننے والے ہیں اور وہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے ان سارے معاملات میں. ہو سکتا ہے قاضی فائز صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ وکلا میں کیا جذبات ہے، اور آنے کے فوری بعد شاید اسی مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہو سکتا ہے قاضی فائز صاحب کی وجہ سے منظرنامہ بالکل ہی بدل جائے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی سوچ کیا نظر آ رہی ہے، وکلا کیا سوچ رہے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وکلا جذباتی ہیں اور وہ اپنی تیاری بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ کر چکے ہیں. اللہ حافظ.